عبداللہ بن عمر کا قاتل کون؟ بنو امیہ، صحیح بخاری میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مروایا۔ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون؟ حاکم کھولے، صحیح مسلم میں بھی موجود، بنو امیہ۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کا قاتل کون؟ بنو امیہ۔ بنو امیہ بنو امیہ بنو امیہ۔ آپ کسی قبیلے سے اتنا بغض رکھیں کہ آپ اس کی وجہ سے قرآن پاک کا بھی انکار کر لیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کا انکار کر لیں، پوری تاریخ کا انکار کر لیں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم گورنر تھا، کوئی بھی اس کی صفائی نہیں پیش کرتا، اور نہ بنو امیہ کے سیاہ کارناموں کی کوئی صفائی پیش کرتا ہے، لیکن حق کو جھٹلانا، قرآن کو پیٹھ پیچھے کر دینا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دینا، آپ علیہ السلام کی فرامین کا انکار کر دینا، یہ ایسا ہے جیسے بنو امیہ کے سیاہ کارناموں کے پیچھے اپنا منہ کالا کرنا۔ یہ کام کر رہے انجینئر صاحب، قرآن کا بھی انکار کر جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کا بھی انکار کر جاتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تم ہے اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کر سکو، اعدلوا، عدل کرو۔ جو آدمی بنو امیہ کرتے کرتے ان کے سیاہ کارناموں کے پیچھے اپنا منہ کالا کر لیتا ہے، اسے آپ عدل اور ٹروتھ لور ہونے کی بات صرف اس کے منہ سے سنیں گے، لیکن وہ کر کے نہیں دکھائے گا۔ اب اس نے قرآن پاک کا کس طرح انکار کیا؟ کہتا جی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چھومتے بنو امیہ والے، تو حضرت عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں ایسے تھے جیسے آل فرعون میں موسیٰ۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں۔ بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیا فرعون کی آل میں سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ آپ کہتے ہیں میں تو علمی کتابی ہوں۔ سورہ ابراہیم پڑھ لیں دوستو، اس کی آیت نمبر آپ دیکھ لیں 6۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے محبوب یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم الگ ہے اور فرعون والے الگ ہیں، یہ بچے بچے کو پتہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے اور فرعون والے قبطی ہیں۔ تو جس کے ذہن میں اتنا بنو امیہ آ گیا، اتنا بنو امیہ آ گیا کہ وہ قرآن پاک کو بھول گیا اور بنو امیہ کے سیاہ کارناموں کے پیچھے اپنا منہ کالا کر دیا۔ جناب حجاج بن یوسف نے فلاں کو قتل کیا، محمد بن ابی بکر کو قتل کیا۔ اگر آپ کے دل میں رتی برابر بھی عدل کی بات ہوتی نا تو آپ یہ بھی بتاتے کہ کس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا۔ یہی محمد بن ابی بکر تھا جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کو پکڑا، قاتلین میں شامل تھا۔ اس کو تو اب نسی منسیہ کر دیں، ایسے شخص کا ذکر ہی نہ کریں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں میں شامل ہو۔ آپ کہتے جناب بنو امیہ نے کو قتل کیا، ان کو قتل کیا۔ تو بنو امیہ نے جن کو قتل کیا وہ قتل کیا، لیکن جھوٹ باندھنا، قرآن پاک کا انکار کرنا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا انکار کرنا، اور یہ دیکھیں کس طرح کی خطرناک بات کر رہا ہے۔ تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی۔ پہلے خلیفہ کے مخالف کون؟ مرتد۔ دوسرے خلیفے کے مخالف کون؟ کافر۔ تیسرے خلیفے کے مخالف کون؟ بلوائی۔ چوتھے خلیفے کے مخالف کون؟ رضی اللہ عنہ۔ اتنا بغض، یہی کہہ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو مخالف آئے تھے ان کو آپ رضی اللہ نہ کہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہ کہیں کیونکہ وہ ان کے مخالف آئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے پیارے صحابی طلحہ، زبیر جو آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں ان کو رضی اللہ عنہما نہ کہیں۔
تو پھر کیا کہیں ان کو؟ آپ کا کہنا کہ کیا مقصد ہے؟ آپ اپنے ریسرچ پیپر میں، ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، کہتا ہے جناب میں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، جہاں آپ کا نام آئے تب بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ تم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ پہلے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی مرتد۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین کون؟ کہتے ہیں جی بلوائی۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین کون؟ اے رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے ساتھ اتنی دشمنی؟ رکو ذرا، صبر کرو۔ میں تو جب بولا ہوں رضی اللہ عنہ کا ہے، اس پمفلٹ میں سینکڑوں دفعہ نام آیا ہے حضرت معاویہ کا، ہر دفعہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اتنی کون رسپیکٹ دیتا ہے؟ اتنی رسپیکٹ تو امام بخاری مسلم نے نہیں دی ہوئی ہے۔ ہاں، کس طرح اپنے آپ اپنا منہ کالا کر رہا ہے، دوسروں کو تانا دے رہا ہے، جناب رضی اللہ عنہ۔ چوتھے کے مخالف کون؟ رضی اللہ عنہ۔ اتنا بغض، تو یہ تو آپ کا قانون ہے نا، پھر آپ اتنا بغض حضرت علی سے رکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جہاں آپ نام آئے اسے تب بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے سیاہ کارناموں کے پیچھے اپنا منہ کالا کرنے والا۔ یہ بندہ بنو امیہ کے سیاہ کارنامے بتاتے بتاتے اپنا منہ کالا کر بیٹھا ہے۔ ایک تو قرآن کا کیسے انکاری ہو گیا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا کیسے انکاری ہوا، اور خود لکھ کیا رہا ہے اور کیا رہا ہے۔ دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق کے، وہ حق پر ہے۔ دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے۔ مثلا وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب امت میں افتراق ہو جائے گا تو جو اقرب الی الحق ہوگی جماعت، وہ جماعت ہوگی جو خوارج کے خلاف قتال کرے گی۔ تو پہلی بات یہ، اس افتراق میں نبی علیہ السلام نے یہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا، اہل جمل اور اہل صفین کو الگ الگ ڈیفائن نہیں کیا، لہٰذا پہلے تو یہ دیکھا جائے گا یہ کس کے بارے میں ہے، اہل جمل کے بارے میں ہے یا اہل صفین کے بارے میں۔ اب اپنے استاد کا بھی مخالف ہو گیا کہ مسلم کی روایت انہوں نے پیش کی کہ دو گروہ ہوں گے، ان میں سے تیسرا گروہ اٹھے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، وہ ان کے ساتھ قتل کرے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنگ جمل والوں کے لیے یا صفین والوں کے لیے، اچھا نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں یہی لکھا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں لڑائی ہوئی تو پھر خوارج نکلے۔ آپ کا یہ ریسرچ پیپر ہے رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 2 پہ آپ لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین اور ان کے ساتھی پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر سے ایک تیسرا فرقہ الگ ہو جائے گا، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی خوارج، اور اس الگ ہو جانے والے فرقے سے مسلمانوں کا وہ گروہ قتال کرے گا جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا۔ جو اب ظاہر خوارج کب نکلے؟ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ ہوئی، خوارج نکلے۔ اسی بات پہ کہ صلح کیوں ہوئی؟ تو نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جھوٹا کر رہا ہے، اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں خود کی طرح جھوٹا نکل رہا ہے، اور یہ ترجمہ کیا ہے جو اس وقت حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا، حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا، یعنی دوسرا بھی حق پر ہوگا لیکن وہ گروہ ان سے قتال کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا۔ اب دوسرے ریسرچ پیپر واقع کربلا کا حقیقی پس منظر میں حق کے زیادہ قریب ترین ہوگا، وہ کھا گیا سارا، حق والا لکھ دیا۔ بھائی اتنی دشمنی، اللہ کا فرمان کہ کسی قوم کی دشمنی تو میں اس بات پر نہ ابھارے، تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل کا راستہ چھوڑ دو، تم حدیث کا ترجمہ ہی تم نے چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں حدیث کا ترجمہ اس نے بالکل ہی نہیں کیا، اور ترجمہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد میری امت کے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ۔ لو جی،
کہ کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جنگ جمل والوں کے لیے یا صفین والوں کے لیے. اب یہاں نام لکھ رہا ہے سیدنا علی اور حضرت معاویہ. اب یہاں سیدنا نہیں لکھا، وہاں سیدنا لکھا ہے کیونکہ وہ پرانا ریسرچ پیپر ہے 2015 میں. اب یہ 2017 اس کے بعد یہ چل رہا ہے، تو اب وہ سیدنا بھی چھوڑ دیا. اتنا بغض اس کے دل میں آ گیا، اتنا یہ رافضی بن گیا. پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی ایک تیسرا فرقہ یعنی خوارج الگ ہو جائے گا. دیکھا جی اپنے آپ کو کیسے اس نے جھوٹا کیا. پہلے کیا کہہ رہا تھا، اب اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں یہ لکھا کہ تیسرا فرقہ کون ہوگا، خوارج ہوگا. اچھا، اور اس الگ ہو جانے والے فرقہ خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں سے اقرب الحق ہوگا. ترجمہ ہی کھا گیا، تعریف کر دی. اقرب الحق ہوگا، بھائی لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ آگے پھر نوٹ لکھتا حق والا ہوگا. تو سیاہ کارناموں کے پیچھے اپنا منہ کالا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا بغض کیوں؟ حدیث میں کیوں تحریف کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی آل کیوں بنا رہے ہو؟ اور یہاں تک کہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. دو شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا. عمار بن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کی کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے. آدھا سچ. یہ تو سیدھا سادہ کسی پر قتل کا الزام ہے. یہ کس پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ابو الغادیہ کو حکم دیا کہ وہ جا کے عمار بن یاسر کو قتل کر دیں. یہ کہنا چاہ رہا ہے. اب اور کیا اس سے کیا نکلے گا؟ تو یہ قتل کا الزام کہ حضرت امیر معاویہ نے یہ حکم دیا کہ تم جا کے قتل کرو عمار بن یاسر کو. اپنی ہی ریسرچ سے کتنا یہ جھوٹا نکلتا ہے. اس کا یہ ریسرچ پیپر ہے کربلا والا، صفحہ نمبر 9 پہ لکھتا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ. اب یہ بتا رہے ہیں کہ ابو الغادیہ نے حضرت عمار کو شہید کیا. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ عمار ہیں. وہ گالیاں دے رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو. سیدنا ابو الغادیہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک محبوب شخصیت کو کیا ذکر برائی کے ساتھ کر رہے ہیں. بھئی تیری اتنی محبوب شخصیت ہے کہ آپ ان کا نام بھی نہیں لے رہے. ویسے آپ نے جگہ جگہ بریکٹیں لگائی ہیں، تو یہاں اپنی ایک محبوب شخصیت کا آپ نام بھی نہیں لے رہے. میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا. وہ آگے لکھتے ہیں کہ پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ شخص حضرت عثمان کو گالیاں دے رہا ہے، حالانکہ یسبو فلان کے لفظ ہیں، دوسری طرف تو بار بار یہ کہتا ہے کہ خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. یہاں بھی لفظ وہی یسبو کا ہے، لیکن یہاں کہا کہ برائی کے ساتھ ذکر کر رہے تھے. تو مدینہ میں حضرت عمار بن یاسر حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے. تو جب ابو الغادیہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اسے مار ڈالنا ہے. تو جنگ صفین میں سیدنا ابو الغادیہ نے دیکھا، یہ لکھ رہے ہیں سیدنا ابو الغادیہ نے اس شخص کو دیکھا، پھر انہیں جا کے قتل کر ڈالا. لکھتے ہیں کہ حضرت عمار کو انہوں نے مار ڈالا، قتل کر ڈالا. بعد میں انہیں علم ہوا کہ یہ تو عمار بن یاسر ہے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں سیدنا میرے سردار ابو الغادیہ نے سیدنا میرے سردار عمار بن یاسر کو اس لیے مار ڈالا کہ عمار بن یاسر میرے سیدنا عثمان غنی کو گالیاں دے رہے تھے. تو وہ جو آپ نے کہانی گھڑی ہے کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ تو آپ کی اپنی ریسرچ سے جھوٹا نکلا. تو آپ بڑے جاہل اور جھوٹے نکلے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر قتل کا الزام ڈال رہے ہیں. اس لیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا ڈالے کہ عَلَىٰ اللہ تعدلوا، کہ عدل نہ کر سکو. اعدلوا، عدل کرو. یہ بندہ عدل سے نکل گیا ہے. دوسروں کو تو کہتا ہے کہ جناب ٹروتھ لور بنے. آپ اتنے جھوٹ بولتے ہو، اور یہاں تک کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ جناب کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر. اور آپ نے جو ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ کسی کے کہنے پر نہیں، بلکہ اس لیے انہیں مار ڈالا ہے کہ وہ گالیاں دے رہے تھے.
اب یہ باتیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے عوام میں. اس طرح جو اختلافات ہوئے ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خود قول انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنگ صفین میں تھے وہ اور ہمارے جتنے بھی شہید ہوئے وہ جنت میں جائیں گے. میرا اور معاویہ کا معاملہ اللہ کے یہاں سپرد ہے. تو آپ ان باتوں کو کیوں اٹھاتے ہیں؟ خاموشی بہتر نہیں؟ لیکن جب خاموشی نہیں کریں گے فتنے میں پڑیں گے. اس طرح فتنے میں پڑ گیا کہ جناب قتل کا ایک الزام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر ڈال دیا، اور اتنا فتنے میں پڑ گیا کہ ابو بکر کے مخالف مرتد، عمر کے مخالف کافر، عثمان کے مخالف بلوائی، اور چوتھے خلیفے علی کے مخالف رضی اللہ عنہ. اتنی دشمنی، اور خود آگے کہتا جناب میں تو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں. تو اپنے آپ کو جھوٹا کرنے والا یہ شخص ہے جس کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، اور بنو امیہ جنہوں نے سیاہ کارنامے کیے، انجام دیے، ان کے پیچھے چھپ کے اپنا منہ کالا کر رہا ہے. ایسے منہ کالے شخصوں سے بچیں اور اپنے چہرے صاف رکھیں. صحابہ سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.